बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे खैर वाफ़ियत आप लोग रहें। तेज़ी से सियासत बदल रही है। महमूद अचकज़ई के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मौजूदा जो हुकूमती सिस्टम है वो मुलाकातें कर रहा है। इन मुलाकातों का क्या कोई नतीजा भी बरामद होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इमरान खान साहब के ऊपर जो है नित नए किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि माफ़ी मांगने को तो खान साहब तैयार नहीं है। इनफैक्ट हो क्या रहा है, असेंबली फ्लोर के ऊपर इमरान खान के ऊपर एक बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया, और इसके अलावा अलीमा ख़ान भी कुछ अडियाला जेल के हवाले से तफसीलात फराहम कर रही हैं। शुरू यहाँ से करते हैं कि इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से असेंबली फ्लोर के ऊपर से लगाया गया। दूसरा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर जो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का इल्ज़ाम है वो जेल के अंदर बैठे हुए लगाया गया। इमरान खान के ऊपर ये बताया जा रहा है कि चूंकि इमरान खान का अपना असर रसूख नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनली लॉबी उनके लिए काम कर रही है, उस लॉबी को इमरान खान साहब पैगामात कैसे भेज रहे हैं। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब, आपको पता है अब बरतानिया के कुछ मुलजिम हैं, कुछ मुजरिम भी हैं, अमेरिका के भी कुछ मुलजिम भी हैं, कुछ मुजरिम भी हैं जो कि अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। और वहाँ पर कौंसलर रसाई के लिए जो मौजूदा सिफारत खाने हैं, ब्रिटिश एम्बेसीज़ हैं, वहाँ के नुमाइंदगान आते हैं, अपने मुल्क के जो लोग हैं, मुलजिम मुजरिम जो भी हैं, वो उनसे मुलाकातें करते हैं। कौंसलर रसाई का एक मामला होता है। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान जो इंटरनेशनली लॉबी के साथ कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर बैठे लोग हैं उनके साथ तो इमरान खान साहब का कोई राब्ता नहीं है, तो इमरान खान साहब अपने राब्ते ऐसे मजबूत कर रहे हैं कि उन मुजरिमों को के ज़रिए पैगाम जो है वो उनके कान में सरगोशी कर देते हैं, और वो जो कौंसलर रसाई के लिए लोग आते हैं एम्बेसीज़ के, उनसे वो बातचीत करते हैं, और अमेरिका या बरतानिया के अंदर इमरान खान साहब अपना वहाँ की लॉबी को पैगाम भेज देते हैं। किसी एक नीम पागल आदमी को भी पता होगा कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं या इमरान खान के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इंटरनेशनली वो लॉबी ऐसे सरगर्म इमरान खान के लिए हो रही है, क्योंकि वहाँ बैठे लोगों के साथ रब्ता नहीं है। रब्ते की वाहिद यही एक शक्ल है जिसके ज़रिए इमरान खान पैगाम भेज रहे हैं। और वैसे भी जो लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं उनके ऊपर 24/7 एक चेक होता है, चाहे उनकी लीगल टीम आ रही है, चाहे उनकी फैमिली के लोग आ रहे हैं, चाहे पोलिटिकल लोग आ रहे हैं, इमरान खान के ऊपर एक चेक है। कोई मुशक्कती तो बरतानवी लॉबी या अमरीकी लॉबी के पास पैगाम नहीं पहुँचा सकता। किसी जैसे मैंने कहा कि नीम पागल को भी पता है कि इमरान खान जिस सेल के अंदर मौजूद है, ये आपको प्रोपेगेंडा बता रही हूँ और उसकी हकीकत बता रही हूँ। इमरान खान साहब जिस सेल के अंदर मौजूद हैं उसके पूरी कॉरिडोर के अंदर 5-6 सेल हैं जो मुकम्मल तौर पे खाली हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी से बात नहीं कर पाते। इमरान खान का किसी से कोई राब्ता नहीं है। अब तो इमरान खान के ऊपर इतनी सख्ती हो गई है कि कोई मुशक्कती भी उनकी मदद के लिए उनके होते हुए नहीं आता। उनकी आवाज़ के ऊपर कोई भी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होता, और दिल करता है तो जवाब देते हैं, दिल करता है तो जवाब नहीं देते। और इमरान खान तन्हाई में है, कैद तन्हाई के अंदर है। अच्छा, इसकी भी कुछ मुज़म्मिरात हैं जो बरामद हो सकते हैं, जिसके ऊपर मैं बात करूंगी कि कैद तन्हाई में इमरान खान साहब के लिए क्या ख़तरात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है ना कि इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो सकता है, इमरान खान को मारा जा सकता है, इमरान खान साहब गायब हो सकती हैं, इमरान खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी दे सकता है कि वो गायब हो जाएंगे वहाँ से। इमरान खान साहब जिस कैद तन्हाई के अंदर मौजूद हैं, अमूमी तौर पर जो नफ्सियात कहती है, ये जो एक कहा जा रहा है ना कि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे खाने के अंदर जहर है, या मुझे मार देने का ख़दशा है, या मेरी जान को ख़तरा लाहक है। और अलीमा ख़ान भी ये कह रही हैं कि अंदर और बाहर जो तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही हैं अडियाला में, उसमें बड़े ख़तरात वो महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए क्या कोई प्लान हो रहा है, क्या इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, या इस तरह से माहौल बना कि इमरान खान साहब के लिए कुछ गलत होने जा रहा है। उनकी बहन भी इस चीज़ के ऊपर कर रही है, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पर जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए वो भी बता रहे हैं कि अडियाला जेल के अंदर और बाहर बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस और ऐसी व्हीकल्स आपको नज़र आती हैं जिनके ऊपर कोई चेक नहीं है, मगर वो आपको अपने दाएं बाएं नज़र आती हैं। वो व्हीकल्स की चेकिंग के बगैर उनको दाखिला की इजाज़त होती है, उसके बाद वो वापस जैसे भी आएँ। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कैद तन्हाई में एक और भी ख़तरा होता है जो नफ्सियात भी कहती है, और इमरान खान साहब जिस तरफ हमें जाते हुए महसूस हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि नफ्सियात ये कहती है कि जो शख्स मुसलसल कैद तन्हाई में हो, कोई उससे बात करने वाला ना हो, जहनी तौर पे या तो वो बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं, या फिर वो ख़ुद भी अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक मेंटल कंडीशन ऐसी आती है कि आप ख़ुद भी अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर सबके ऊपर, जो मेरी तजवीज़ है, अगर सबके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब की अहलिया भी अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान 2-3 दिन बाद ही सही, मगर मुलाकात का एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए समातों से हट के,
کیونکہ سماعتوں میں وہ اپنی اہلیہ سے اس طرح گفتگو نہیں کر پائیں گے، اپنا دکھ درد ان کے ساتھ نہیں بانٹ پائیں گے، اپنا مشورہ ان کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو کچھ وقت میاں بیوی کو اخلاقی طور پہ دینا چاہیے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں۔ یہ جو ایک قید تنہائی ہے، اس کے عمران خان صاحب جس عمر کے حصے میں ہیں وہاں پہ پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کیس عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اسٹیٹ جواب دہ ہوگی، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسٹیٹ جواب دہ ہوگی اور اسے جواب دینا پڑے گا، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی پورے پاکستان کے لیے۔ دوسرا جو سنگین الزام عمران خان صاحب کے اوپر حنیف عباسی صاحب نے لگایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوکین کا استعمال کرتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں۔ وہ ماضی کی بات نہیں کر رہے، انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر عمران خان صاحب کے ڈیتھ سیل کے جا کے تلاشی لے کو صفائی ستھرائی کی جائے تو آپ کو وہاں سے کوکین ملے گی۔ یہ الزام ہے کیونکہ اس کے ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قیدی نہیں ہے جو دیسی گھی کھاتا ہو، مکھن جس کو مل رہا ہو، دیسی مرغے اس کو کھانے کو مل رہے ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے کھانے کا جو بل ہے یا اس کی جو ایک رقم ہے وہ ان کی فیملی انتظامیہ کو ادا کرتی ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے کھانے کی سہولت میسر ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی قیدی کو ایسی سہولت نہیں ہوتی، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو میل ملاقاتوں کے لیے اپنے اہل خانہ سے جاتے ہیں، جو جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو جانے والا اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتا ہے، اور باقاعدہ جیل کی طرف سے چیکنگ کے بعد اس کی اجازت ہوتی ہے کہ ملزم ہے یا مجرم ہے وہ کھانا اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بالکل حنیف عباسی صاحب غلط بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب کے ڈیتھ سیل کے اندر سے کوکین برآمد ہو سکتی ہے، یہ حنیف عباسی کہہ رہے ہیں، تو اس کا ایک بہترین راستہ ہے نا کہ آپ نے عمران خان کی چیکنگ اس وقت بھی کی جب وہ جیل کے اندر موجود نہیں تھے۔ ابھی ان کو فوری طور پہ اریسٹ کیا گیا تھا، اور حراست میں لینے کے فوری بعد ان کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہوگا۔ مجھے سننے والے بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس میڈیکل ٹیسٹ کے اندر سے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کوکین استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کا نشہ، کسی نے کہا کہ آئس استعمال کرتے ہیں، تو عمران خان کا حراست میں لے جانے کے بعد جو فوری طور پہ میڈیکل ایک ٹیسٹ ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کے اسپتال یا عمران خان کی مرضی یا عمران خان کے ڈاکٹرز کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ وہ سرکار کی مدعیت میں سرکار کے اسپتال سے سرکاری لوگوں کی موجودگی میں وہ ٹیسٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب تو کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کرتے۔ ان کے بلڈ کے، ان کے خون کے جو نمونے لیے گئے تھے اس میں سے کہیں بھی دور دور تک کوئی شک و شبہ بھی برآمد نہیں ہو سکا تھا میڈیکل رپورٹ میں کہ عمران خان کسی قسم کی کوئی نشاور دوا استعمال کرتے ہیں یا منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حنیف عباسی کا الزام بڑا گھٹیا بھی ہے اور بڑا کہہ سکتے ہیں بغیر ثبوتوں کے الزام ہے، اور یہ توہین ہے ایک سابق وزیر اعظم کی بھی اور عوام کی کروڑوں عوام کے نمائندے کی بھی اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی بھی کہ اس کے اوپر آپ کوکین کا نشہ کرنے کا جو الزام ہے وہ اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب تو نہیں مان رہے، لیکن باضابطہ طور پہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ موجودہ جو حکومتی سسٹم ہے، نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، یہ جو پورا حکومتی سسٹم ہے یہ اس وقت مضبوط رابطے کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور اب یہ رابطہ کس نوعیت کا ہے اس کے اوپر چہمگوئیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی چہمگوئیاں کرنا میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا۔ لیکن ایک تصویر ہے جو پورٹرے کی جا سکتی ہے جس سے چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون جو محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ پورا اختیار دیا ہے مذاکرات کا، مگر عمران خان صاحب جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومتی سسٹم کے پاس کوئی اختیار تو موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہیں بلکہ انہیں زور زبردستی سے مینڈیٹ چوری کر کے مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو بھی بات ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ نون لیگ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہے، اور اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے پاس اختیار تو ہے مگر عمران خان کی مرضی اور ان کی ایما کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ طاقت کا سرچشمہ اس وقت جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون سے یا حکومتی سسٹم سے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کی تمام شرائط میں جو صف اول کی پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی ہو، اور اگر مینڈیٹ کی واپسی ہوتی ہے جو موجودہ حکومتی سسٹم ہے وہ گر جائے گا۔ ایسی صورت میں نون لیگ تو کبھی اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ خود عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کی یہ کوشش بھی ہے اور نظر بھی بظاہر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے یا اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ بحال کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ بات کروں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر اور زیرک سیاستدان ضرور ہیں، مگر یہ جو تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ وہ
چھوٹے سے اپنے حصے کے لیے چیزوں کے لیے مان جاتے ہیں، ایگری کر جاتے ہیں۔ ایک طرف تو مولانا صاحب جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور عوام کے ووٹ کی قدر کی بات کر رہے ہیں اور عوام کے ووٹ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، مگر بیک ڈور جو ان کے رابطے ہو رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے، موجودہ نون لیگ سے، کل رات شہباز شریف صاحب بھی ملے، محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے اور دیگر اہم لوگ ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ان میل ملاقاتوں کا اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی کا کوئی مقصد بھی ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جاتے جاتے ایک آخری بات، عمران خان صاحب جن کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، جس لیڈرشپ کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ لیڈرشپ نااہل ثابت ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل کور کمیٹی کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کا جو 15 سپٹمبر کا جلسہ اپنا رکھا تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی 12 ربیع الاول ہے، کیا آپ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے جب اپنی ترتیب دیتے ہیں تاریخوں کو تو اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ جو تاریخ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں یہ آپ توہین کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، آپ نے تاریخ اناؤنس کر دی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب آگے لے جائیں گے، تو پہلے ہی آپ کا کارکن آپ سے بدظن ہے۔ 22 اگست کے بعد سے آپ کا کارکن بدظن ہے۔ عمران خان نے سختی سے کہا تھا کہ جلسہ اناؤنس ہوگا تو کینسل نہیں ہوگا۔ آج یہ لیڈرشپ خود تاریخیں دے رہی ہے، خود ہی جلسے کو منسوخ کر رہی ہے اور نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ عمران خان کا۔ تو عوام بھی جانتی ہے کہ کون اور کیسے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور لیڈرشپ سے بدظن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو انہیں ووٹ مل گیا عمران خان کے نام کے اوپر، کل کوئی انہیں اپنے پاس کھسکنے بھی نہیں دے گا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔